فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے گا. 50 مرتبہ درود شریف کی برکت یہ ہوگی، انعامات رسول اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. تو عادت بنائیں گے انشاءاللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان 3 مرتبہ حضور کے گنبد کا تصور کر کے، حضور کے روضے مبارک کا تصور کر کے 3 مرتبہ اگر تصور کی دنیا میں ڈوب کر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ غیب سے اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا. 3 مرتبہ، لیکن رسمن نہیں، دیکھا دیکھی نہیں، بلکہ تصور کی دنیا میں ڈوب کر. جیسے ہم تصور مدینہ میں دعا کرتے ہیں نا، تو ایسے امیجن کریں کہ آپ گنبد خضرا کے سامنے ہیں، امیجن کریں کہ آپ حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے، یوں تصور کریں. اور یہ تصور دل و دماغ میں بٹھا کر جب درود شریف پڑھیں گے 3 بار، تو اللہ غیب سے آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والا بابرکت مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی کثرت کرنا چاہیے، تلاوت کی کثرت کرنا چاہیے، نفل روزوں کی کثرت کرنا چاہیے، صدقے اور خیرات کی کثرت کرنا چاہیے. بلکہ فرمایا گیا کہ صحابہ اکرام ماہ رجب کا چاند دیکھتے، جو گزر چکا مہینہ، یہ تو ہم ماہ شعبان میں آ گئے، صحابہ ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو کاروبار کو سمیٹ دیتے تھے، حساب کتاب لگاتے، زکات نکال دیتے تھے. اگر کسی کو قرض دیا ہوتا، وہ لوٹانے کے قابل ہوتا تو اس سے لے لیتے، لوٹانے کے لائق نہ ہوتا تو معاف کر دیتے، غلاموں کو آزاد کرتے، قرآن کی خوب تلاوت کرتے، اور زکات رمضان شریف آنے سے پہلے حقداروں تک پہنچا دیا کرتے تھے. یہ صحابہ کا عمل. اچھا، اذان شروع ہو گئی، آپ سنیں. نے صحابیات سے کہا، توجہ سے سنیے گا آپ. ابھی آپ نے اذان کو سن کر جواب دے کر کیا حاصل کیا ہے آپ سنیے. میں اپنے ساتھی مولانا ایاز نوری صاحب سے، مبلغ سنی دعوت اسلامی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اوپر تشریف لے آئیں. اسی طرح اور بھی اگر علماء وغیرہ بیٹھے ہیں درمیان میں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اوپر تشریف لے آئیں. اگر مجمع میں حفاظ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اوپر تشریف لائیں. نیچے ان کا بیٹھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اوپر کے حصے میں یعنی ممبر پر تشریف لائیں. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا، توجہ سے سنیں آپ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے فرمایا کہ جب بلال اذان دیں تو تم اذان کو سنا کرو اور ہر کلمے کو تم بھی دہرایا کرو. یعنی اذان میں وہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی ریپیٹ کیا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب وہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی اس کو دہرایا کرو. تو اس طرح سے تم اگر اذان کو سن کر جواب دو گی تو اللہ تمہیں ہر کلمے کے بدلے 10,000 نیکی عطا فرمائے گا. اب آپ بتائیں کہ اذان میں ٹوٹل کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ ہم نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا، اس کی وجہ کہ کاؤنٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ضرورت ہے اس کی؟ نہیں ہے، ہم کبھی گنتے نہیں اس کو. لیکن میں آپ کو بتا دوں، اذان میں ٹوٹل 15 کلمات ہوتے ہیں. اللہ اکبر سے لے کر آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ تک کاؤنٹ کریں تو 15 ہوتے ہیں. فجر میں 17 اور باقی 4 وقت 15. تو اب اگر 15 کلمات کو دہرایا، یعنی ظہر کی اذان کا جواب دیا کسی صحابیہ نے، ہر کلمے کے بدلے 10,000 نیکی، تو پورے اذان کے بدلے کتنی نیکیاں ملی؟ جی اکثر لوگ پیسہ گن پاتے، نیکی نہیں گن پاتے. نیکیاں گننے لائق ہو جاتے، گننے لگتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا. مال برابر کاؤنٹ کر لیتے ہیں، نیکی نہیں گن پاتے. 1 کے بدلے 10,000، 2 کے بدلے 20,000، 10 کے بدلے 10,000، تو 15 کے بدلے کتنی ہو گئی؟ 1.5 لاکھ. تو 1.5 لاکھ نیکیاں ظہر میں مل گئی، اذان کا جواب دینے پر عصر میں مل گئی 1.5 لاکھ. کتنی ہو گئی؟ 3 لاکھ ہو گئی. پھر اسی طرح سے مغرب میں 1.5 لاکھ، عشاء میں 1.5 لاکھ،
ٹوٹل 4 وقت کی اذان کا جواب دیا، کتنی نیکی ہو گئی؟ 6 لاکھ نیکیاں ہو گئی، 6 لاکھ. اور فجر کی اذان کا جواب دیا تو 1,70,000. 6 لاکھ میں 1,70,000 اور ایڈ کر دے، ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 7,70,000. 7,70,000. 7,70,000 نیکی صرف اذان کا جواب دینے پر. یہ کم ہے کہ زیادہ ہے؟ جی، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت میں بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا. ایک نیکی مل جائے تو نجات ہو جائے، ایک نیکی مل جائے تو جہنم سے بچ جاؤ. اور یہاں اللہ اذان کے ذریعے آپ کو 7,70,000 نیکی کمانے کا موقع دے رہا ہے. جب صحابیات نے سنا تو بڑی خوش ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اذان کے بدلے ملنے والا انعام صرف ہمارے لیے ہی ہے یا مردوں کو بھی ملے گا؟ یعنی ہمیں ہی صرف ملے گا یا صحابہ کو بھی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تمہیں ہر کلمے کے بدلے 10,000 نیکی عطا کرے گا، اور مردوں کو اللہ ہر کلمے کے بدلے 20,000 نیکی عطا فرمائے گا. پتا چلا انہیں 7,70,000 اور ہمیں کتنی مل گئی؟ یہ حساب کر لیجئے گا بعد میں، ورنہ اور ٹائم لے لو گے آپ. کتنا ہو گیا؟ 7,70,000 کا ڈبل کیلکولیٹ کر لینا آپ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں 15,40,000 کتنا ہوا؟ 15,40,000. کریکٹ ہے نا؟ 15,40,000 نیکیاں اذان سن کر. اب اگر اذان سننے کے بعد اٹھا، وضو کیا، چلا مسجد کی طرف تو کتنی نیکی؟ فرمایا گیا جب بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے نماز پڑھنے، ہر قدم پر اللہ اسے 2 رکعت نفل نماز کا ثواب عطا